السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم جو ہے پچھلے لیکچر میں کلمے کو سمجھ رہے تھے۔ کلمے میں جو دوسرا لفظ ہے الہ، اسے جان رہے تھے۔ اعتبارات الہ کتنے ہیں؟ 4: ذات، صفات، آفعال، آثار۔ اور آثار میں الہ کیسا ہوتا ہے؟ سارے جہانوں کا مالک ہوتا ہے۔ اور ہم نے آثار کی توحید بھی دیکھی اور آثار کا شرک بھی دیکھا۔ آثار کا شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو معبود بھی ذات جان رہے، یا اگر ہم اپنے آپ کو بھی اگر مالک سمجھے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ہمیں اسے بچنا ہے، اسی لیے ہم نے آثار کی توحید بھی دیکھی۔ آثار کی توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی ذاتی مالک جانا، اللہ تعالیٰ کو ہی معبود بھی ذات جانا۔ جب بندے کے دل میں یہ تصدیق ہو جاتا ہے، بندہ جب یہ حاصل کر لیتا ہے، بندہ جو ہے جہنم سے نجات پا لیتا ہے۔ یعنی کہ یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے جہنم سے نجات پانے کے لیے، تو ہمیں آثار کی توحید حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب بندہ آثار کی توحید حاصل کر لیتا ہے، بندہ جو ہے اپنی حقیقت پہچان لیتا ہے، یعنی کہ اپنی حقیقت کو جان لیتا ہے کہ میں محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ میں فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ میں حاجت مند ہوں، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے۔ اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ یعنی کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ امانت ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اب امانت کیا کیا ہے؟ یہ جسم، ماں باپ، اولاد، بیوی، شوہر، رشتہ دار، سب چیزیں کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ امانت ہے۔ اب یہ امانت کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اب امانت کو ادا کرنا یعنی کہ ان کا حق پہنچانا ہے۔ حق پہنچانا یعنی کہ ضرورتیں پوری کرنا ہے، کہ ضرورتیں پوری کرنا ہے۔ اب ضرورتیں کیا ہے؟ جیسے کھانا ہے، کپڑے ہے، دوائیاں ہیں، جو بھی ضرورت ہے وہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ اب بندہ کب ادا کرے گا؟ جب بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی۔ ہم کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج ہے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں کلمے میں؟ کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اب بندہ امانت کو کب ادا کرے گا؟ بندے کے دل میں جب امانت کا احساس ہوگا، جب بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی تو بندے کے دل میں جو ہے امانت کا احساس ہوگا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ یہ امانت کو مجھے ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے ذریعہ بنایا ہے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ امانت کیا کیا ہے ہمارے پاس؟ ماں باپ ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، رشتہ دار ہے۔ تو ہمیں یہ امانت کو ادا کرنے کے لیے، امانت کو ادا کرنا یعنی کہ ان کا حق پہنچانے کے لیے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہمیں جو ہے کلمے کی تصدیق کرنا دل میں ضروری ہے۔ جب بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی تو بندے کو جو ہے امانت کا احساس ہوگا۔ جب بندے کو امانت کا احساس ہوگا تو امانت کو وہ ادا کر سکے گا۔ جیسے کہ اب یہ جسم ہے، جسم کی بھی کچھ ضرورت ہے، یعنی کہ کھانا ہے، پانی ہے، ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ جسم کی بھی کچھ ضرورت ہے۔ اب جسم کو تو ہم بھوکے تو نہیں چھوڑتے۔ اگر ہم جسم کو بھوکے چھوڑے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم جو ہے نقصان میں آتے، یعنی کہ جسم کی بھی کچھ ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ماں باپ کے ہے، اولاد کے ہے، بیوی کے ہے، رشتہ دار کے ہے، ان کے بھی کچھ ضرورت ہے۔ تو ہمیں یہ ضرورت کو ادا کرنے کے لیے، یعنی کہ امانت کو ادا کرنے کے لیے، اب امانت کو ادا کیسے کرے گا بندہ؟ نوکری کے ذریعے، تجارت کے ذریعے، یعنی کہ یہ جو ہے عالم شہادت کو حکمت کا عالم کہا جاتا ہے، یعنی کہ حکمت کو اپنائے گا بندہ، مگر جو ہے یہ جو بھی نوکری کرے گا، تجارت کرے گا، یعنی کہ یہ کیا ہے؟ عالم شہادت کو حکمت کا عالم کہا جاتا ہے۔ حکمت کو اپنائے گا، نوکری کرے گا، تجارت کرے گا، مگر جو ہے دل میں جو ہے انہیں معبود نہیں بنائے گا، یعنی کہ پالنے والا تو اللہ ہے، ہمیں جو ہے
حکمت کو اپنانا ہے، مگر ہمارے دل میں ہمیں یہ تصدیق کرنا ہے کہ پالنے والا ہمیں اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ پالنے والا ہے. ہمیں جو ہے حکمت کو اپنانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہمیں جو ہے کسب کا اختیار کرنا ہے، یعنی کہ ہمارے اسکلز کو ہمیں جو ہے یوز کرنا ہے، مگر جو ہے ان کی حاجت روائی پر ہمارے دل میں ہمیں نہیں بٹھانا ہے. ہمیں پالنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، مگر ہمیں جو حکمت کو اپنانا ہے. حکمت کو جب ہم اپنائیں گے تو یہ ہمارے جو ہے ضرورت پوری ہوگی اور امانت کو ہم ادا کر سکیں گے. تو ہمیں امانت کو ادا کرنے کے لیے محنت کوشش کرنا ضروری ہے. جب ہم محنت کوشش کریں گے تو یہ ہم جو ہے امانت کو ادا کر سکیں گے. امانت کا احساس کب ہوگا؟ جب دل میں ہمارے کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگی تو یہ بندے کو جو ہے امانت کا احساس ہوگا اور بندہ جو ہے امانت کو ادا کرے گا، یعنی کہ ان کا حق پہنچائے، یعنی کہ ضرورتیں پوری کرے گا. اب ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ نوکری سے ہوگی، تجارت سے ہوگی. آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے ہم جو ہے تجارت اور کسب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کو ایک شخص جو ہے آ کر فرماتا ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو مسجد میں عبادت کرتا ہے، صبح سے شام تک جو ہے جو مسجد میں عبادت کرتا ہے، پر وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ جو ہے میرا رزق جو ہے مسجد تک پہنچا دے گا. اس پر امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے جاہل ہے. آپ فرماتے ہیں کیونکہ وہ تو صبح سے شام تک تو عبادت کر رہا ہے، مگر جو ہے وہ محنت نہیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ جو ہے میرا رزق جو ہے مسجد تک پہنچا دے گا. وہ محنت نہیں کر رہا ہے، وہ کوشش نہیں کر رہا ہے. تو وہ شخص کو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ شخص جو ہے جاہل ہے. اب فی زمانہ لوگ کانسیپٹ بنا لیے کہ ہم جو ہے تسبیح لے کر بیٹھ جائیں گے. ہمیں جو ہے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، ہمیں جو ہے حکمت کو اپنانا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہمیں جو ہے اسباب کا اختیار کرنا ہے، محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. اور آپ جو ہے حدیث شریف ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ میرے کوشش میں رکھا ہے. میرا رزق اللہ تعالیٰ کوشش میں رکھا ہے، میں جتنی کوشش کروں گا اتنا رزق مجھے پہنچے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو کوشش میں رکھا ہے. گھر بیٹھے نہیں ملتا ہمیں. گھر بیٹھے ہم آج فی زمانہ ہو گیا نا بھائی کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے مل جانا بول کر دیکھ رہے لوگ. نہیں، ہمیں کوشش کرنا ہے، ہمیں محنت کرنا ہے، ہمیں اسباب کو اختیار کرنا ہے، اسباب کو ترک نہیں کرنا ہے، مگر جو ہے ہمارے دل میں جو ہے ان کی حاجت روائی پن نہیں بٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں حکمت کو اپنانا ہے. حکم دیا ہے کہ ہمیں جو ہے حکمت کو اپنانا ہے، مگر جو ہے ان کی حاجت روائی پن دل میں نہیں بٹھا لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پالنے والا ہے. جب بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی تو یہ بندہ جو ہے امانت کا احساس کرے گا کہ میرے پاس جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانت کو اللہ کے منجاہ کے تحت ادا کرے گا. ان کی جو بھی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے منجاہ کے تحت ادا کرے گا، محنت کر کر، کوشش کر کر. اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ محنت کر کر، کوشش کر کر نوکری کرے گا، تجارت کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے آپ جو ہے راستے سے گزر رہے تھے. آپ جو ہے ایک عابد شخص سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ اس شخص سے فرماتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہو؟ اس پر وہ عابد شخص کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں. پھر اس پر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ کیا ہے، یعنی کہ رہنے کا گزارا کیسا ہوتا ہے، ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے، گھر کا گزارا کیسا ہوتا ہے، اولاد کا گزارا کیسا ہوتا ہے. آپ جو ہے آپ سوال کرتے ہو اس عابد شخص سے. پھر وہ عابد شخص کہتا ہے کہ جو میرا بڑا بھائی ہے وہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے اور کما کر لاتا ہے.
پھر اس پر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو تمہارا بڑا بھائی ہے وہ تم سے بھی بڑا عابد ہے اور بڑا عبادت گزار ہے. یعنی کہ آپ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو بڑا بھائی ہے وہ تم سے بھی زیادہ عابد ہے. کیونکہ اسے جو ہے امانت کا احساس ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، وہ امانت میں خیانت نہیں کر رہا ہے. اسے امانت کا احساس رہنے کی طرف سے ہی وہ جو ہے کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے، محنت کر کر امانت کو ادا کر رہا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں جو ہے کلمے کی تصدیق ہے اور کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے، اور وہ امانت کو ادا کر رہا ہے محنت کر کر، کوشش کر کر، اسباب کو اختیار کر کر. تو ہمیں جو ہے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. جب ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اسباب کا جب ہم اختیار کریں گے تو ہی جو ہم جو ہے امانت کو ادا کر سکیں گے. کلمے کی تصدیق ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو ہی ہمیں جو ہے امانت کا احساس ہوگا. جب امانت کا احساس ہوگا تو ہی ہم امانت کو ادا کر سکیں گے، یعنی کہ جو بھی حق ہے اسے پہنچا سکیں گے، ضرورتیں پوری کر سکیں گے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہاتھوں سے محنت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے. یہ ہاتھوں سے محنت کرنا یعنی کہ امانت کو ادا کرنے کے لیے محنت کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ کہا، اور الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو ہے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے محنت کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ حبیب کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے وہ. تو ہاتھوں سے محنت کرنا یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دی ہے وہ امانت کو ادا کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ کے منچاہ کے تحت. تو ہمیں یہاں کیا پتہ چل رہا ہے؟ جو ہاتھوں سے محنت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب اللہ کا ہے. اور جو ہاتھوں سے محنت کرتا ہے اسے حبیب کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب کہہ رہے ہیں. اور جو شخص کے بارے میں حدیث شریف میں بتایا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے، جو اپنے ہاتھوں سے محنت کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے حبیب کہا ہے، اس شخص کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ اس کا رزق جو ہے اس سے بڑھ کر کسی اور کا رزق حلال اور پاک نہیں ہے، بشرط یہ ہے کہ اس کی نیت جو ہے دین کی خیر خواہی ہو. یعنی کہ کیا ہے یہاں پہ کنڈیشن ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ دین کی خیر خواہی، یعنی کہ اسے امانت کا احساس ہونا کہ میرے پاس جو بھائی بہن ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، ماں باپ ہے، یہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. جب بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی تو بندے کو جو ہے امانت کا احساس ہوگا. جب بندے کو امانت کا احساس ہوگا تو بندہ جو ہے امانت کو ادا کرے گا دین کے تحت، اللہ کے مرضی کے تحت، اللہ کے منچاہ کے تحت. قرآن سے بات آگے بڑھاتے ہیں. سورہ الصاف آیت نمبر 9 to 12. وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے پیغمبروں کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس باقی تمام دنوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرک کسی
وہ اللہ ایسا ہی ہے جس نے اپنے پیغمبروں کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس باقی تمام دینوں پر غالب کرے، اگر سے مشرک کیسے ہی ناخوش ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کس لیے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دین دے کر بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا اور سچا دین دے کر بھیجا۔ یعنی کہ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تمام پیغمبر کیوں ہیں؟ دین لے کر آئے، اور دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید۔ جب بندہ اس پر ٹک جاتا ہے تو بندہ جو ہے خبر کے سوالات آسانی سے دے سکے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر سکے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کر سکے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو دین دے کر بھیجا۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ سورہ اصحاف آیت نمبر 10-12۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں تجارت بتاؤں جو تم کو آخرت کے دردناک عذاب سے بچائے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھے ہو۔ جب ایسا کرو تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی، اور عمدہ مکانوں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہوں گے۔ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی کہ پہلی آیت میں ہم نے کیا جانا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دین دے کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کا بھی راستہ بتا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ متعاقب ہو کر کیا کہہ رہے ہیں کہ تجارت بتلا رہے ہیں۔ تجارت یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک پروپوزل دے رہے ہیں، جو بندہ جب یہ تجارت کو جب بندہ قبول کر لے گا تو وہ تجارت کیا ہے؟ ایمان لانا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ اللہ کو اللہ کہنا ایمان نہیں ہے، اللہ کو الہ کہنا ایمان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کہنا ایمان نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول، اللہ کے رسول کہنا ایمان ہے۔ یعنی کہ جب بندہ ایمان لائے گا تو بندہ جو ہے پرپوزل یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ جو قرآن میں تجارت بتا رہے ہیں، جو پرپوزل دے رہے ہیں، جو بندہ اسے قبول کر لے گا کامیاب ہوگا۔ ہم کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے گا، یعنی کہ اللہ کو اللہ بلا ایمان ہے، اللہ کو الہ بلا ایمان ہے، جب بندہ اللہ پر ایمان لا لے گا تو بندہ جو ہے دل میں تصدیق کر لے گا کہ میں محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، میں فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، میں حاجت مند ہوں، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے۔ تو یہ جو ہے کامیاب ہوگا۔ اور قرآن میں ہمیں بات کیا پتہ چل رہی؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں سے متعاقب ہو کر کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ایمان والا کون ہے؟ جو
مان کر جان لے گا وہ ایمان والا ہے. تو ہمیں جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو. یعنی کہ ہمیں جو ہے کوشش کرنا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایمان کی بات کر رہے ہیں. پہلے کنڈیشن کیا ہے؟ پہلے ہمیں ایمان لانا ہے. جب بندہ ایمان لا لے گا آٹومیٹکلی عمل میں بھی اس کا کامیابی ہوگی. جب بندہ ایمان لائے گا تو ہی اس کے عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگے. یعنی کہ ایمان گیا اللہ تعالیٰ کے پاس مقدم ہے. تو بندہ جب ایمان لا لے گا تو عمل بھی اس کے اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگے. تو اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو بندہ ایمان لا لے گا اس کے جو ہے انعامات بھی بتا رہے ہیں. یعنی کہ اس کے گناہ جو ہے بخش دی جائیں گے اور وہ جو ہے کامیاب ہوگا. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حلال رزق کی طلبگار ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا مقصد جو ہوتا ہے حلال رزق کا تلاش کروں اور لوگوں کی محتاجی سے بچوں. حدیث شریف میں یہ بھی آئے کہ رشتہ دار کا حق ادا کر سکوں، پڑوسی کا حق ادا کر سکوں. اس شخص کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب وہ قیامت میں اسے اٹھایا جائے گا اس کا جو چہرہ ہوگا 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکے گا اور حور کی طرح چمکے گا. کون سا شخص ہے وہ؟ جو حلال رزق کا طلبگار ہوتا ہے، یعنی کہ حلال رزق کا تلاش کرتا ہے. فی زمانہ کیا ہو گیا؟ حلال جو رزق کما رہے ہیں وہ حلال ہے حرام دیکھ رہے ہی نہیں. بس پیسے آ گئے تو بس یہ کہہ رہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کی مرضی، یہ جو کما رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے تحت کما رہے ہیں یا اللہ کی ناراضگی والے کام کر کر کما رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے. فی زمانہ یہ ہو گیا. اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جو ایماندار تاجر ہوتا ہے اسے جو ہے صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یعنی کہ ایماندار تاجر کون ہے؟ جو تجارت اللہ کی مرضی کے تحت کرتا ہے، تو اسے جو شہداء اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے. اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جو ایک بار سوال کرتا ہے اسے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 افلاس کے دروازے کھول دیتے. یعنی کہ وہ شخص جو ہے سوال کر رہا ہے وہ شخص لوگوں کا محتاج بن گیا ہے. ہم کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج ہے. وہ مخلوق کا محتاج ہو گیا. اللہ کے سامنے ہمیں عزت انکساری کرنا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں گڑ گڑانا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں عاجزی کرنا ہے. مگر وہ جو ہے مخلوق کا محتاج ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے 70 دروازے، اس کے افلاس کے دروازے کھول دے رہے ہیں اس کے لیے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی کہ میں جب حلال رزق کی تلاش میں نکلوں مجھے جو ہے موت اس وقت آ جائے. یعنی کہ جب حلال رزق کی تلاش میں ہوں میری موت اس وقت آ جائے. یعنی کہ آپ کی تمنا تھی. اتنے بڑے صحابی رہنے کے باوجود بھی آپ کی تمنا کیا تھی؟ جب میں حلال رزق کی تلاش میں نکلوں. یعنی کہ کوشش، محنت امپورٹنٹ تھی. یعنی کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہمیں جو ہے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، کسب کو اختیار کرنا ہے. کیونکہ حکمت کا عالم ہے، عالم میں شہادت کو حکمت کا عالم کہا جاتا ہے. مگر ہمیں جو ہے دل میں جو ہے ان کی حاجت رئی پر نہیں بٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے مگر ہمیں جو ہے اسے حکمت کو اپنانا ہے.
حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹوں سے نصیحت کرتے تھے کہ کسب اور تجارت کو کبھی نہیں چھوڑنا. اتنے بڑے اللہ والا رہنے کے باوجود بھی آپ جو ہے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت دے رہے ہیں کہ کسب اور تجارت کو نہیں چھوڑنا. یعنی کہ ہمیں جو حکمت کو اپنانا ہے, اسباب کو اپنانا ہے, مگر دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پالنے والا ہے. ہم کیا ہے؟ محتاج ہے. ہمیں جو ہے دل میں حاجت رئی پن ان کی نہیں بٹھانا ہے, یعنی کہ نوکری کی, تجارت کی, یہ ہمارے دل میں ہمیں جو ہے ان کی حاجت رئی پن نہیں بٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پالنے والا ہے, ہمیں جو ہے یہ حکمت کو اپنانا ہے. اور حضرت لقمان علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے اسے جو ہے اس شخص کو جو ہے دین کی تنگی ہو جاتی ہے, اور اس شخص کی عقل ضعیف عقل ہو جاتی ہے, اور لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں جو کلمے کی تصدیق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جاتا ہے کہ میں محتاج ہوں, اللہ تعالیٰ مالک ہے, جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جاتا ہے اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, یعنی کہ اسے جب بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق ہو جاتی ہے, جو بندے کو جو ہے امانت کا احساس ہو جاتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, تو بندہ کیا کرے گا؟ امانت کو اللہ کے مرضی کے تحت ادا کرے گا, یعنی کہ اللہ کے من چاہ کے تحت اسے استعمال کرے گا, اور جو بھی ضرورت ہے, جو بھی حق پہنچانا ہے وہ اللہ کے مرضی کے تحت کرے گا. کوشش کرے گا, محنت کرے گا, کسب کو اختیار کرے گا, تجارت کرے گا امانت کو ادا کرنے کے لیے. تو کون سا شخص یہ ادا کرے گا؟ جو بندہ کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا تو بندہ جو ہے امانت کو ادا کرے گا, یعنی کہ ان کا حق پہنچائے گا, یعنی کہ ان کی ضرورتیں پوری کرے گا. کیسا کرے گا؟ تجارت کے ذریعے, نوکری کے ذریعے. تو ہمیں کلمے کی تصدیق ہمارے دل میں ہمیں کرنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو یہ جو ہے ہمارے دل میں جو ہے امانت کا احساس ہوگا, اور ہم جو ہے ہمارے ماں باپ کے, اولاد کے, بیوی کے, شوہر کے, رشتہ داروں کے کا حق ہم پہنچا سکیں گے, کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے امانت ہے اللہ کی. تو ہمیں جو ہے ہم کیا سیکھ رہے ہیں کلمے میں کہ کوئی مالک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. ہم کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا تو یہ بندہ جو ہے امانت کا احساس ہوگا اسے, اور امانت کو ادا کرے گا. جزاک اللہ خیر.